नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली खबरें पेश करते हैं, लेकिन हमारे हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से होता है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ख़ास खबरें हों या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ हो या खबर ख्याल हो, उन प्रोग्राम से आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से किया जाता है। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक का शाया करता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। तो बहरहाल हमने एक सिलसिला ये भी शुरू किया है कि अपने क़ारीन को, अपने नाज़रीन को चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाएं। तो नाज़रीन, आज 5 मुज़फ़्फ़र हैं और 1448 हिजरी। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर साबिक़ा उम्मतें पेश की गईं तो किसी नबी के साथ कसीर तादाद और किसी नबी के साथ गिरोह और कोई नबी अकेला ही था। उसी दौरान मैंने एक जम गफ़ीर देखा तो पूछा, इसराइल ये मेरी उम्मत है? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि आप आसमान के किनारे की तरफ देखें तो मैंने अजीम जम गफ़ीर देखा। उन्होंने कहा कि ये आपकी उम्मत है, इनमें से पहले 70,000 अफराद बग़ैर हिसाब व अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हदीस मुबारक रही है और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन खुशनसीब 70,000 उम्मतियों में शामिल करें जो पहले जन्नत में बिना अज़ाब व बिना हिसाब दाखिल किए जाएंगे। बहरहाल ख़बरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देखेंगे कि तलबा का जम गफ़ीर जमा हुआ है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐवान लरज़ रहा है, मोदी हुकूमत घबरा रही है। उसके बावजूद भी आपको बताना ज़रूरी है कि सोनम वांगचुक अस्पताल में मौजूद हैं और उनके मुकाम पर, उनकी जगह उनकी अहलिया जो हैं डॉक्टर गीतांजलि आंगमू, वो अपने शौहर की नुमाइंदगी करेंगे और पार्लियामेंट तक जो मार्च है उसकी क़यादत करेंगे। लेकिन पुलिस ने कहा है कि किसी ने इजाज़त तलब नहीं की है और ना हम किसी को इजाज़त देते हैं, हमने इजाज़त नहीं दी है और जो कोई पार्लियामेंट तक मार्च करेगा उसके संगीन नताइज बरामद होंगे और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि सारे दिल्ली में जैसा कि पहले जो कानून था 144, अब वो कानून बदल गया है। तो बहरहाल अब 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर इम्तिनाअत कर दिया गया है। जबकि आपको बता दूं कि जैसा 144 मैंने आपको कहा है दफ़ा 144, अब BNS की दफ़ा 164 नाफिज की गई है, इम्पोज कर दी गई है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस तरह के जो हालात पैदा होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि ज़बरदस्त पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और वहाँ पर तलबा को ज़बरदस्त मारपीट भी की है, लेकिन तलबा बड़े सब्र और सुकून के साथ पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं, यानी पुलिस की मारपीट का मुकाबला कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद जमा हो गई है। लेकिन इसी दौरान इत्तला ये भी मिली है कि CGP कांग्रेस जनता पार्टी के का एक डेलीगेशन वो JP नड्डा जो मरकज़ी वज़ीर हैं, साबिक़ सदर हैं BJP के, उनसे मुलाकात करेगी। लेकिन आपको भी बता दूं कि ये जो वफ़द मुलाकात करेगा उसके बाद आपको ये बताना ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी ये है कि बातचीत की पेशकश किसने की है। बताया जाता है कि हुकूमत ने रुजू हुई है और रुजू होकर CJP जो है कांग्रेस जनता पार्टी, उनके कायदीन से कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और अब देखना है कि JP नड्डा के साथ क्या बातचीत होती है। लेकिन आपको बता दूं कि पार्लियामेंट मार्च को नाकाम बनाने की पूरी तैयारियां दिल्ली पुलिस ने कर ली है। लाठी चार्ज किया जा रहा है और बैरिकेड्स जो है वो खड़े कर दिए गए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और चारों तरफ दिल्ली के चारों कोनों में रुकावटें खड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी हरकत ना कर सके। यानी आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस किस तरह के इक़दाम कर रही है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि दिल्ली पुलिस के नए जो कमिश्नर हैं, उन्होंने आते ही आपने देखा कि किस तरह अपनी धाक जमाने की कोशिश की और सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती उठाकर जबरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल किया और ये अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। और नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार
نے اب آپ کو بتا دوں کہ تمام تر توجہ جنتر منتر پر مرکوز کر دی ہے اور بار بار یہ اپیلیں کی جا رہی ہے کہ طلبہ جنتر منتر خالی کر دیں، لیکن طلبہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اور ہندوستان بھر سے جو طلبہ پہنچے ہیں اور جو فلم اسٹارز پہنچے ہیں، سماجی جہدکار پہنچے ہیں، وہ پوری طرح پارلیمنٹ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دہلی پولیس نے بیریکیڈز کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دہلی کے 5 میٹرو اسٹیشنز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کس قدر خوف ہے، کس قدر ڈر ہے طلبہ کا، دیکھیں آپ اندازہ کیجئے مودی حکومت کو کہ 5 میٹرو اسٹیشنز دہلی پولیس بند کر دیتی ہے اور پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی مانسون اجلاس سے قبل پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات بھی کرتے ہیں، اور میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کو ہم وہ بھی سناتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اب بتا دوں کہ دہلی پولیس نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ دہلی پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی نے بھی پارلیمنٹ تک مارچ کرنے کی اجازت یا طلب نہیں کی ہے، درخواست نہیں دی ہے، اور ہم نے بھی کسی کو اجازت نہیں دی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ ہے، کانگریس جنتا پارٹی نے حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ ہمارا پہلے بھی جو موقف تھا اب بھی وہی موقف ہے۔ ہم وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے دور وزارت میں آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں تعلیمی شعبہ متاثر ہوا ہے۔ نیٹ کو منسوخ کرنا پڑا، دھاندلیاں ہوئی ہیں، CBSE میں بھی عجیب و غریب حالات پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسے میں دھرمیندر پردھان اس عہدے پر رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن مودی حکومت ہے کہ ایک ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت نے رسائی حاصل کی ہے، رجوع کیا ہے کانگریس جنتا پارٹی سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح مرکزی وزیر JP نڈا اس ڈیلیگیشن سے بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ TMC ہو، عام آدمی پارٹی کے قائدین ہو یا پھر چندر شیکھر آزاد ہو، تمام کے تمام جنتر منتر پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں ناظرین، آپ کو بتا دیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پولیس پوری طرح تیار ہے اس جنتر منتر مارچ کو ناکام بنانے کے لیے، اور پولیس طلبہ کو وہاں سے ہلنے نہیں دے رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ جمہوریت جیتتی ہے یا آمیریت کامیاب ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے، پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کی، اور آپ کو بتا دوں کہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 7.7 جو شرح نمو ہے ہماری، حالانکہ جنگ کا ماحول ہے، امریکہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے نتیجے میں آپ کو بتا دوں کہ تیل اور کروڈ آئل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ سپلائی متاثر ہو گئی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کی بھی یعنی سپلائی متاثر ہوئی ہے، کھاد کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، یعنی اتھل پتھل ساری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ماسی سست روی کا شکار ہے سارے ممالک، اس کے باوجود بھی ہندوستان کی جو شرح نمو ہے 7.7 برقرار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور وزیر اعظم نے اسے اپنی حکومت کا کارنامہ قرار دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آغاز ہے، بار بار رکاوٹیں وہاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ سونم وانگ چوک اور نیٹ میں جو بقاعدگیاں ہوئی ہے، سونم وانگ چوک کو جس طرح اٹھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جس انداز میں دوسرے یعنی رام مندر میں چندہ چوری کا واقعہ پیش آیا ہے، 2500 سے لے کر 3000 کروڑ روپے چوری کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس پر بحث کے لیے اپوزیشن قائدین ایوان کے وسط میں پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر بار بار آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب ہم وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم کو بتا دوں کہ کس طرح کا انہوں نے کام کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ حیدرآباد میں قائم اسکائی روٹ ایئر اسپیس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہاں ایک پرائیویٹ جو یہ کمپنی ہے، خلائی کمپنی ہے، اسپیس کمپنی ہے، اس نے وکرم 1 کی کامیاب لانچنگ کی، اور وزیر اعظم نے اس کی ستائش کی۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وکرم 1 جو ہے وہ ملک میں خانگی طور پر تیار کردہ پہلا آربیٹل راکٹ ہے، اور یہ کارنامہ اوسطاً 28 سال عمر کے نوجوانوں نے انجام دیا ہے۔
ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات کہی اور کہا کہ اوسطاً 28 سال عمر کے نوجوانوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، 56 سال کے نوجوان نے نہیں۔ ان کا اشارہ دراصل طنزیہ اشارہ راہل گاندھی کی طرف تھا، جن کی عمر 56 سال ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی کو آج بھی ان کی اسٹیمنا کے لیے، ان کے جذبے کے لیے، ان کے احساس کے لیے، ملک کے تئیں ان کی محبت کے لیے یوتھ کہا جاتا ہے، جوان کہا جاتا ہے، اور یقیناً راہل گاندھی بہت زیادہ جوان لگتے ہیں۔ جبکہ 76 سالہ مودی کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن دعووں پر عمل کرنا اور وعدوں پر عمل کرنا پتہ نہیں مودی جی کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اپوزیشن قائدین کہتے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی نے راہل گاندھی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور طنز کیا ہے راہل گاندھی پر کہ 56 سال کے نوجوان نے نہیں بلکہ 28 سال کے نوجوانوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی کی جو پارٹی ہے کانگریس، وزیر اعظم نریندر مودی جو کہتے تھے 2014 میں کہ 56 انچ کا سینہ ہے، تو اسی سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا کرتے تھے کہ 56 انچ کا سینہ کیا کر رہا ہے، چین ہمارے سرزمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ 56 انچ کے سینے کو کیا ہو گیا ہے، چین ہمارے سپاہیوں کو شہید کر رہا ہے اور 56 انچ کا سینہ خاموش ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی اب 56 انچ کا سینہ استعمال کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ راہل گاندھی کو وہ طنز کا شکار بنا رہے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اگر وزیر اعظم اور راہل گاندھی کی عمر میں دیکھا جائے تو راہل گاندھی وزیر اعظم کے بیٹے کے برابر ہے۔ وزیر اعظم کی عمر 76 سال ہے، وہ بھی اکارڈنگ ٹو پہلے ان کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق۔ ویسے بھی اروند کیجریوال کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ایک نہیں 2 ہے، یعنی 2 مرتبہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ بایولوجیکل نہیں ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ان کی پیدائش عجیب انداز سے ہوئی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھگوان کہتے ہیں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی انہیں بھگوان کا روپ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ انسان انسان ہوتا ہے، اور انسان وہی انسان ہوتا ہے جسے انسانیت کا درد ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے، انسان جو حقیقت میں انسان ہوتا ہے وہ انسانیت کو دیکھتا ہے، اور انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ مندر مسجد میں فرق نہیں کر سکتا، وہ ہندو مسلم میں فرق نہیں کر سکتا، وہ شمشان اور قبرستان کی بات نہیں کرتا، وہ لباس دیکھ کر پہچاننے کی بات نہیں کرتا۔ انسان وہ ہوتا ہے جو انسانیت سے محبت کرتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال انڈیننس کی کیا ہے، وہ انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، اور اگر ہیومینٹی پر اگر کوئی ایقان رکھے تو یقین مانیے کہ کبھی کسی کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اب وزیر اعظم کے ایسے باوقار عہدے پر بیٹھ کر وہ اگر راہل گاندھی پر طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 56 سالہ نوجوان نے نہیں بلکہ 28 سالہ نوجوانوں نے وکرم 1 لانچ کیا اور بڑی کامیابی سے لانچ کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ وزیر اعظم یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے ہی مرکزی وزیر، ان کی ہی کابینہ کے ایک رکن، آپ کو بتا دوں کہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے واضح طور پر جب اسرو کے 100 سے زائد سائنسدانوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، رضاکارانہ طور پر ملازمت کو خیر بات کہہ دیا تھا، تو اس وقت کہا تھا کہ کہیں آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ کو کہوں گا کہ کہیں آتے ہیں جاتے ہیں، اسی طرح سیاستدان بھی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ کسی کا 56 انچ کا سینہ ہوتا ہے تو کسی کی عمر 56 سال ہوتی ہے، اور جو 56 انچ کا سینہ والا ہوتا ہے وہ 28 سال کی بات کرتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ وزیر اعظم کا بات ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ملک کا نوجوان جنتر منتر پر جمع ہوا ہے، اور کس لیے جمع ہوا ہے؟ وہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کو ان نوجوانوں کی پریشانی دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان نوجوانوں کا رونا دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان نوجوانوں کی خودکشی کے واقعات دکھائی نہیں دیتے۔ نیٹ میں جو گڑبڑ ہوئی، ہیرا پھیری ہوئی اور نیٹ کو منسوخ کرنا پڑا، 25 سے زائد بچے بچیوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا، لیکن وزیر اعظم کو آپ کو بتا دوں کہ وہ نوجوان یاد نہیں آئے، ان نوجوانوں کا خیال نہیں آیا، ان کے ماں باپ کے غم کا انہوں نے تصور تک نہیں کیا۔ جبکہ اگر آپ آج بھی ان کے ماں باپ کے غم کا، ان کے درد و علم کا اگر آپ احساس کریں گے، تصور کریں گے تو کانپ کر رہ جائے گی۔ آپ تو دور کی بات ہے، آپ کی روح بھی کانپ جائے گی، کیونکہ ماں باپ کا جو غم ہوتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال وزیر اعظم کو ان نوجوانوں کے ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کیا وزیر اعظم نے ان بچوں کو، ماں باپ کو جنہوں نے خودکشی کر لی ہے، 1-1 کروڑ پہ معاوضہ ادا کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ باتیں تو بڑے کرنے آتا ہے، لیکن وعدوں پر عمل کرنا چاہیے، کردار کے قاضی بننا
چاہیے, گفتار کے غازی نہیں بننا چاہیے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مودی حکومت نوجوانوں کی ستائش کر رہی ہے, لیکن نوجوانوں کو تباہی و برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. یہ کیا دوغلاپن ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. اور آج ہندوستان یہ سوال کر رہا ہے وزیر اعظم سے, کب تک یہ دوغلاپن چلتا رہے گا؟ کب تک تم ایک نوجوان کی ستائش کرو گے اور دوسرے نوجوانوں کو مرتا دیکھو گے؟ آج ہندوستان میں تعلیمی اصلاحات کی ضرورت ہے. آج ہندوستان کے تعلیمی شعبے کو سیکولر بنانے کی ضرورت ہے. بلکہ مودی حکومت آپ دیکھیں گے کہ زعفرانی رنگ میں رنگ رہی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان کی ترقی یاد رکھیے اتحاد میں ہے, ہندوستان کی ترقی امن میں ہے, ہندوستان کی ترقی محبت میں ہے, ہندوستان کی ترقی آشتی میں ہے. ہندوستان کی ترقی کمیونل فورسز سے نہیں ہو سکتی اور لوگوں کو مذہبی خطوط پر بانٹنے سے نہیں ہو سکتی. تو بہرحال ناظرین جنتر منتر میں دیکھیے کہ نوجوانوں کا کیا حال ہے. کیا وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بات کہی ہے اور وہاں موجود میڈیا کی یہ جرت تھی کہ وہ ایک سوال کم از کم ایک سوال کرتی کہ جنتر منتر پر کانگریس جنتا پارٹی کے جو نوجوان جمع ہوئے ہیں ملک بھر سے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وزیر اعظم کیا کہتے؟ وزیر اعظم کو اگر سوال بھی نہیں کیا جاتا تو وہ کہہ دیتے کہ ہمارے پردھان کا ہم نے استعفیٰ کے لیے کہہ دیا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی مودی حکومت کی. اور بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس طرح ان کا وقار بھی بڑھ جاتا. تو بہرحال یہ خبریں رہی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ لوک سبھا میں ہو یا راجیہ سبھا میں ہو, اجلاس بار بار ملتوی کر دیا گیا ہے. اپوزیشن ایوان کے وسط میں پہنچ گئی. نیٹ کے معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زبردست شور و غل کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ کو بتا دوں دوسرے دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا. تو یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو جیسے جیسے یہ چیزیں آتی جائیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سونم وانگ چک کا سوال ہے, سونم وانگ چک کو زبردستی سے اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے. لیکن ابھیجیت دیپ کے جو کانگریس جنتا پارٹی کے رکن ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ سارا نوجوان ان کے ساتھ ہے. اب مودی حکومت کیا کرتی ہے؟ تو بہرحال یہ خبریں ہم آپ کو سنائے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح ورلڈ کپ یعنی فیفا ورلڈ کا اختتام عمل میں آیا. اور آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں اسپین نے ارجنٹینا کو زائد وقت میں اضافی وقت میں 1-0 سے شکست دے کر میسی کا خواب چکنا چور کر دیا ہے. تو بہرحال ناظرین اب یہ میسی کا لیونل میسی کا یہ آخری ورلڈ کپ تھا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو شکست دے کر اسپین نے تقریباً 10-16 سال بعد دوسری مرتبہ یہ ورلڈ کپ جیتا ہے, جبکہ ارجنٹینا نے تیسری 3 مرتبہ یہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اسپین کے لیے ایک بہت بڑا یہ اعزاز بھی ہے کہ اسپین اب ورلڈ مینس فٹ بال چیمپئن بن چکا ہے دنیا کا. لیکن پہلے سے ہی وہ ورلڈ ویمنس فٹ بال چیمپئن بھی اسپین ہے. تو ایک یعنی اعزاز, دوہرا اعزاز اسپین کو حاصل ہوا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ فرن ٹوریز جو ہیں وہ سبسٹیوٹ تھے, وہ آتے ہیں اور پھر اضافی جو وقت دیا ہے اس کے سیکنڈ ہاف میں گول بنا کر اسپین کو کامیابی دلاتے ہیں. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو سپر کمپیوٹرز ہیں وہ بہت پریڈکشن کرنے میں ماہر ہو گئے ہیں. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اوپٹا سپر کمپیوٹر نے اسپین کو کامیابی دلائی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اسپین کے کامیابی کی پیش قیاسی کی تھی اوپٹا سپر کمپیوٹر, کیونکہ یہ ایک ڈیجیٹل آرٹیفیشل جو بیس کمپیوٹر پر مبنی یہ کمپیوٹر ہے اور یہ اسپورٹس کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کے بارے میں پیش قیاسی کرتا ہے. تو بہرحال اوپٹا جو سپر کمپیوٹر ہے اس نے اسپین کی کامیابی کی پیش قیاسی کی تھی اور وہ پیش قیاسی درست ثابت ہوئی. لیکن اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آخر اسپین نے تو ورلڈ کپ جیت لیا ہے, لیکن اسے کتنی رقم انعامی ملی ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپین کو $5 کروڑ کی انعامی رقم دی گئی ہے. اور پچھلے جو ایڈیشن تھا ورلڈ کپ اس کے جو ارجنٹینا فاتح تھی اسے $4 کروڑ 20 لاکھ اس وقت ادا کی گئی تھی. جہاں تک سیکنڈ پوزیشن پر آنے کا سوال ہے, رنر اپ جو ہے وہ ارجنٹینا ہے اور ارجنٹینا کو $3 کروڑ 30 لاکھ کی انعامی رقم حاصل ہوئی ہے. جبکہ انگلینڈ, آپ کو بتا دوں کہ انگلینڈ نے فرانس کو شکست دے کر تیسرا مقام حاصل کیا ہے, اسے $2 کروڑ 90 لاکھ حاصل ہوئے ہیں. جبکہ فرانس کو جو چوتھا مقام حاصل کیا ہے $2 کروڑ 30 لاکھ بطور انعام دیا گیا ہے.
इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में बहैसियत मजमूई 65 करोड़ 50 लाख डॉलर की इनामी रकम की तकसीम अमल में आई है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने मुसलसल दूसरी मरतबा गोल्डन बूट हासिल किया है। ये एजाज़ गैर मामूली है, मुनफरिद है और मेसी और आपको रोनाल्डो को भी ये पीछे कर देता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको ये बताना ज़रूरी है। तो बहरहाल 2022 के एडिशन में उन्होंने 8 गोल किए थे और अब की मर्तबा उन्होंने 10 गोल किए हैं। तो ये खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक नौमौलूद को माँ बाप ने बेच दिया था 1 लाख रुपए में। अब पुलिस ने, आपको बता दूं आज ही पुलिस ने बताया है कि उस मौलूद को रेस्क्यू कर लिया गया है, उसे बचा लिया गया है और फिर पुलिस ने उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले भी कर दिया है। आज पुलिस ने बताया कि 2 अफराद के खिलाफ, जो एक दलाल भी था उसके खिलाफ और दूसरे फर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि वाक़या तेलुगु गूडम महबूब नगर का इलाका है, वहाँ पर यह वाक़या पेश आया था। और आपको बता दूं ये मजदूर जोड़ा है और मजदूर जोड़े को पहले से ही, ये जोड़ा है ना, उसको पहले से ही 2 बेटे और 1 बेटी भी है। तो बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर हैदराबाद में जो वाक़या पेश आया उस बारे में हम आपको बताते हैं। आपको ये बताते हैं कि हैदराबाद में ये जो ज़ेवरात का स्टोर होता है, बंजारा हिल्स में वाक़ एक ज़ेवरात के स्टोर्स में जो सारिकीन है वो वाशरूम की खिड़की तोड़कर दाखिल हुए और 1 किलो सोने के ज़ेवरात चुरा कर फ़रार हो गए। तो आपको ये बता दें कि जो सोने के ज़ेवरात का सरका किया गया है उनमें 7 नेकलेस, 7 कान की बालियाँ शामिल हैं। और ये आपको बता दूं कि ये जो ओनर है वो और दूसरे कारीगर इसमें हीरे जड़ रहे थे। उसके बाद जड़ते जड़ते वहीं पर रखकर दुकान बंद कर स्टोर बंद करके चले गए। तो बहरहाल प्रीतेश रमानी ये स्टोर का मालिक है और उसने पुलिस बंजारा हिल्स में शिकायत दर्ज करवाई है। तो बहरहाल नाज़रीन ये बहुत मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक वाक़यात हैदराबाद में भी पेश आ रहे हैं। कल ही आपने देखा कि किस तरह काला पत्थर में एक इंटरमीडिएट के तालिब इल्म का कत्ल कर दिया गया। वो शराबी जो थे, राउडी शीटर और उसके 2 साथी, वो शराब पी रहने की कोशिश कर रहे थे। इस बच्चे ने एतराज़ किया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो ये जो हमारे महल्ले वाले क्या कर रहे हैं और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए। इसी तरह अगर कोई वहाँ पर गांजा पीता है या मंशियात का इस्तेमाल करता है और इस तरह की हरकतें करता है तो तमाम महल्ले वालों की जिम्मेदारी बनती है। किसी एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की ये जिम्मेदारी नहीं बनती। अब देखेंगे एक बच्चा जाकर उन्हें रोक रहा है और वो राउडी शीटर्स जो हैं इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज पर उस पर हमला कर देते हैं, उस पर चाकू से हमला कर देते हैं और फिर वो शहीद हो जाता है। तो इस तरह के वाक़यात बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, इससे बचना चाहिए। वैसे में नाज़रीन हम आपको बता दें कि किस तरह के हालात अब सारी दुनिया में पैदा हो रहे हैं और ख़ास तौर पर ईरान पर जिस तरह अमेरिका हमले कर रहा है। अब ये खबर आ रही है कि ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब जो ज़ेर तामीर था वहाँ पर अमेरिका ने ज़बरदस्त बमबारी की है। इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने इसलिए बमबारी की है क्योंकि ये लोग जो है बहुत ही ख़तरनाक अंदाज में हमारे सिपाहियों को कत्ल कर रहे थे। इराक़ में अमरीकी सिपाही मारा गया, शाम में अमरीकी सिपाही मारे गए। और ये भी आपको बता दूं कि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बहरीन में, कुवैत में, क़तर में और मुत्तहिदा अरब इमारात से लेकर आप अंदाज़ा कीजिए कि उर्दून में भी अमरीकी जो फ़ज़ाई अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से और अमरीका को ज़बरदस्त जानी नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में अमरीका ईरान को पूरी तरह तबाह व बर्बाद करना चाहता है, लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जीत जब तक हासिल नहीं होती हम अमरीका का पीछा करेंगे, अमरीका के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे। और आपको ये बता दूँ कि जहाँ तक आबनाए हुर्मुज़ है, आबनाए हुर्मुज़ के बारे में ईरान का ये दावा है कि ये हमारा न्यूक्लियर बम है, ये एटम बम है। और अमेरिका ने भी कह दिया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर रहा है और वो ऐसा बहुत दिन तक नहीं कर सकता। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि ईरान ने अच्छी तरह बातचीत पर रज़ामंदी भी ज़ाहिर कर दी थी और आपने देखा कि किस तरह यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत भी हुए थे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस पर दस्तखत किए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस माहिदे को तोड़ दिया और फिर जंग बंदी ख़त्म करने का ऐलान किया। न सिर्फ जंग
بندی ختم کرنے کا اعلان کیا، بلکہ زبردست بمباری بھی کی، ایران پر تباہ کن بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی ایرانی جاں بحق بھی ہوئے ہیں، لیکن ایران پورے صبر و تحمل کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پورے عزم مصمم کے ساتھ امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کا باعث بنا ہوا اسرائیل غزہ میں بھی دہشت گردی کا مسلسل ارتکاب کرتا جا رہا ہے۔ دنیا اندھی ہو گئی ہے، بہری ہو گئی ہے، گونگی ہو گئی ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جو یہودی سیٹلرز ہے، یہودی نو آباد کار ہے، ان کے حملوں میں حالیہ عرصے کے دوران کئی فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور دوسری طرف اسرائیلی فورسز بھی وہاں پر فلسطینیوں کا قتل کرتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں، ان کی نسلی تطہیر میں، ان کے قتل عام میں ملوث ہے۔ ایسے میں نیو یارک ہو تو وہاں کے جو میئر ہے ممدانی، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر نتنیاہو جو جنگی مجرم ہے، انسانیت کا مجرم ہے، جو فلسطینیوں کا قاتل ہے، اگر وہ نیو یارک پہنچتا ہے تو اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں وہ قانونی اوپینین یا لیگل اوپینین حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہرحال ناظرین، اب ہم چلتے ہیں سیار کی طرف، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سیار کے سلسلے میں آپ کو بہت ہی چوکس رہنا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے ہیں، اور 3 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹ نہ بھی ہو تو آپ فارم فل اپ کر کے دے دیجئے، اور یقین مانیے کہ آپ پھر بعد میں یہ جو 3 اگست کے بعد کہ آپ دوسرے جو فارمز ہوتے ہیں، فارم 8 ہے، فارم 6 ہے، وہ پر کر کے اپنے جو غلطیاں ہیں وہ درست کر لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اہم بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک آپ نے دیکھا کہ ہماری ریاست تلنگانہ کا سوال ہے، تلنگانہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں، تو ایسے میں اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ کہیے کہ وہ ڈرائیونگ کرے تو بہت ہی کنٹرول میں رہ کر ڈرائیونگ کریں، تبھی کہیں جا کر آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی قیمتی ہوتی ہے۔ اور یہی میسج کے ساتھ، اسی میسج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔